وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اسی کام کو آج ہم نہیں کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے آج ہماری قوم جن مصیبتوں سے اللہ رب العالمین جب نبی علیہ السلام دعوت کا بیڑا لے کے اٹھے اور آپ کے مقابلے میں ہر طرف سے مصیبتیں، آزمائشیں، آپ پیغمبر ہونے کے باوجود کتنی تکلیف اٹھائی، آپ کے لیے کھانا مشکل تھا، جینا مشکل تھا، ہر طرف سے ایک طرف یہودی تھے، ایک طرف مشرکین مکہ تھے، مشرکین عرب تھے، دوسری طرف خود گھر کے منافقین جو اپنے آپ کو محترم علماء اکرام، بزرگان ملت، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا موضوع ہے۔ ہم بھولا ہوا سبق پھر یاد کریں۔ اپنے ماضی کو ہم بھول گئے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہمارے لیے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ایسے وقت میں ہمارا فرض کیا ہے اور ہمارا مقصد وجود اور ہمارا مقصد وجود دین سے ہے۔ اگر دین نہیں رہا تو پھر ہمارا وجود بھی ختم ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جن کا کام، جن کا مقصد زندگی وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف حکم دیں، دعوت توحید پیش کریں اور برائیوں سے روکیں۔ برائیوں میں سب سے بڑی برائی شرک، بدعات، خرافات، اور برائیوں میں آج ہماری مسجدیں الگ الگ، ہمارا دین الگ الگ، اور ہماری زندگیاں مختلف طور طریقوں پر مسلکی، مذہبی اور جماعتی اور مختلف قسم کی جو ٹولیاں ہمارے یہاں بنی ہوئی ہیں، ان تمام برائیوں سے نکال کر خالص قرآن و سنت کی دعوت دینے والے لوگ آج کے اس دور میں آپ کو بہت کم ملیں گے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کی دعوت دینے والے ہیں، قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کامیابی اور کامرانی اسی شرط پر ہے کہ آپ دعوت کا کام کریں۔ دعوت اللہ، دعوت دین، یہ کہ آپ صحیح راستے کی رہنمائی کریں، نمبر ایک۔ اور یہ دعوت جس کا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، اگرچہ کہ علماء نے کہا کہ فرض کفایہ ہے، لیکن یہ واجب ہے ہر مسلمان پر کہ دعوت جو مسلمان ہے اس کو آپ صحیح قرآن و سنت کی تعلیم کے ذریعے دعوت دیں، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو آپ اس دین کی سچائی، دین حق، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اللہ نے فرمایا کہ حق کے بعد میں کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہیوں کے۔ تو جن لوگوں کے پاس دین حق جانتے نہیں ہیں، پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے۔ اور دعوت اللہ کا کام کرنے کے لیے اللہ نے اس امت کا نام رکھا خیر امت۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دنیا کی تمام امتوں میں
اس امت کا نام خیر امت ہے۔ اس امت کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیں اور برائیوں سے روکیں، لیکن برائی سے روکنا، بھلائی کی دعوت دینا کافی نہیں ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، شرط ہے کہ آپ کے اندر ایمان اور عقیدہ توحید پہلے صحیح ہونا چاہیے۔ ایمان کا معنی ہی علم ہے، ایمان کا معنی ہی علم ہے۔ علم اگر ہے تو آپ اس کو، چراغ میں تیل ہے تو خود بخود روشنی آتی ہے، بلب لگایا کرنٹ نہ ہو تو روشنی نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح سے ہر مسلمان کے اندر جب تک قرآن و سنت کا علم نہیں آئے گا، وہ کسی کو نہ اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، نہ کسی اور کے لیے فائدہ نفع بخش ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ایمان جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مسلمان کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے دعوت دی ہے، اور 23 سالہ 22 سالہ جو آپ کی زندگی نبوت کے بعد اللہ نے آپ کو دیا، آخری خطبہ جب حجۃ الوداع میں آپ نے دیا تو اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کو آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں حاضر ہے وہ اس تک پیغام پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک بات بھی اگر آپ کو حق معلوم ہو، آپ کو علم میں آ جائے، آپ کا فرض ہے کہ آپ ان تک پہنچائیں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے۔ آج اس کام کو، اس سبق کو، اپنے مقصد کو بھولنے کی وجہ سے چاروں طرف سے مسلمانوں پر مار پڑ رہی ہے۔ سبق پھر پڑھ، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ قوم عرب کی سرزمین میں ہم سے زیادہ جاہل، ان پڑھ، گنوار کچھ نہیں، بکریاں اور اونٹوں کو چرانے والے، مگر اللہ عز و جل نے جب یہ دین کی سمجھ ان کو عطا فرمائی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام ان تک پہنچایا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فاصدع بما تؤمر، آپ کھلم کھلا دعوت کا کام کیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ذریعے 4-5 صحابہ کرام اسلام میں داخل ہوئے، جو سب کے سب عشرہ مبشرہ میں سے۔ دعوت کا کام جیسے ہی جادو کی چھڑی معلوم ہے نا، ٹی وی میں دکھاتے، بچوں کو دکھاتے ہیں، جس کو چھو جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ توحید جس کے اندر آ گئی وہ خود بخود روشن ہو جاتا ہے، اس کی روشنی سے دوسروں کو خود بخود راستہ ملتا ہے، وہ ہوتا ہے مسلمان۔ مسلمان وہ ہے جس کے اندر صداقت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، مگر جہاں انہوں نے اس صداقت اور ایمان اور اخلاص کے ساتھ قوم کے سب سے بڑے لیڈر نوجوان تھے، جیسے ہی توحید کو داخل کر دیا تو لوگوں نے بہت ساری تہمتیں لگائی، کسی نے کہا جھوٹا، کسی نے کہا جادوگر، کسی نے کہا کچھ، کسی نے کہا کچھ۔ توحید ایک ایسی چیز ہے، اس کو کوئی بھی آدمی جب سنتا ہے آپ سے ہاتھ دھو دیتا ہے، جس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مکے والوں نے ہاتھ دھو دیا، مکے سے نکال دیا، طائف گئے، طائف سے نکال دیا، جہاں جاتے لوگ قبول نہیں کرتے، لیکن جو چھو لیتا ہے، جو قبول کر لیتا ہے، جس کے اندر یہ ایمان داخل ہو گیا، پھر اس کی شان دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو بھی نکلا، اللہ عز و جل نے ہر ایک کو داعی بنا دیا۔ آج جو حدیث کے علم کا ذخیرہ کتابوں میں، کتابیں ہمارے یہاں خوبصورت کتابیں ہیں، ان کتابوں میں ہزاروں صحابہ کرام کی
روایتیں موجود ہیں علم کی نشر و اشاعت جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن فتح ہوا تو یمن کے پاس گورنر بنا کر، اپنا سفیر بنا کر بھیجا اور فرمایا انک تاتی قوما من اہل الکتاب، آپ ایسی قوم کے پاس جا رہے ہیں جہاں علم ہے، عقل ہے، آسمانی کتاب ہے، سوچ سمجھ کے بات کرنا۔ اول ما تدعوہم، سب سے پہلے جس بات کی آپ ان کو دعوت دیں گے وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ فإن اقروا بذلک، اگر انہوں نے اقرار کر لیا تو پھر آپ کی دعوت مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد فأعلمہم، ان کو تعلیم دو، کس چیز کی؟ نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی۔ یہ تعلیم ہے، یہ دعوت نہیں ہے۔ دعوت کیا ہے؟ توحید کی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ ابو بکر صدیق کو لیجئے، حضرت عثمان کو لیجئے، حضرت عمر کو لیجئے، جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آنے کے بعد آپ نے بزنس نہیں کھولا کہ فائنانس چاہیے، آپ نے تجارت، منڈیاں اور کہا کہ یہ کرو وہ کرو، کچھ لوگ یہ کریں، فائنانس کو جمع کریں، کہیں بھی ذکر نہیں ہے، بلکہ سب کو دعوت پہ لگا دیا، کیونکہ دین ہی ہمارا دعوت والا دین ہے۔ تو جو انسان ہمارے درمیان موجود ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ ایک امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت ان لوگوں کو کہتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ ابھی انہوں نے نہیں پڑھا ہے، ابھی تک ان کے پاس دین نہیں پہنچا ہے، اسلام کی حقانیت اور سچائی ان تک نہیں پہنچی ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو میرے بھائی، آج ہماری مصیبت، اس گھر کو آگ لگی اس گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگی اس گھر کے چراغ سے۔ ہم اپنوں کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں، اپنوں کو سدھار نہیں پا رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں، ہمارا گھر کا ماحول اور معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ جس قوم میں، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، سبق پڑھ، سبق پھر پڑھ صداقت کا، صداقت کسے کہتے ہیں؟ سچائی کو۔ جس قوم میں سچائی نہ ہو اس قوم میں منافقت، نفاق ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ آج ہے کوئی آدمی جس کو مسلمان کہیں کہ جی یہ مسلمان لوگ جھوٹ نہیں بولتے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ آج غیر مسلم مثال دیتے ہیں برائی، غداری، بے وفائی، دھوکے بازی، جھوٹ میں مسلمان کی۔ ایسے ہمارے کردار غیر مسلموں کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، اور آپس میں ہم جھوٹ بولنا، دوسروں کا مال لوٹنا، سود اور بیاج کو کھانا اور مختلف قسم کے دھوکے بازی سے ایک دوسرے کا مال اینٹنا ہماری زندگی بن چکی ہے۔ تو جس قوم میں صداقت ختم ہو جائے اس قوم کی منافقت سے کسی کو فائدہ ہوگا۔ اور علامہ اقبال نے کہا، شجاعت جس قوم میں ختم ہو جائے وہ قوم عاجز، ذلیل، رسوا، بھیک مانگتی ہے اپنے جان کی۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا۔ عدالت جس قوم میں ختم ہو جائے وہاں ظلم و ستم، جیسا کہ خود مسلمان کتنے قصے واقعات ہیں، بھائی بھائی پر ظلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم، اور بیویوں پر ظلم، بھائیوں پر ظلم، لوگوں کے مالوں پر ظلم، زمینوں کے اوپر ظلم، اپنے آپ پر ظلم، اپنی اولاد پر ظلم۔ ظلم کی داستانیں کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ عدل و انصاف ختم ہو گیا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو آج جو بات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خیر امت کا خطاب دے کر گیا۔ یہ خطاب قرآن نے ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ،
اولا یوشکن اللہ، تم ضرور بھلائی کا کام کرو، برائیوں سے روکو، ورنہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ کر رہے گا۔ اس کی مثال آپ نے دی کہ دیکھو ایک جہاز ہے، اوپر کا حصہ نیچے کا حصہ، اوپر والوں کو پانی کی ضرورت پڑی تو نیچے والوں سے کہا بھئی پانی دے دو ہمیں، نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑی تو اوپر والوں سے کہا بھئی پانی نیچے چھوڑو، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم اوپر سے پانی آپ کو نیچے نہیں دیں گے، تو انہوں نے کیا کر دیا، نیچے جہاز کھود کر پانی نکالا تو خود ڈوبے اور ان کو بھی لے ڈوبا۔ تو آج ہماری زندگی ایسی ہی ہے، یہ مسلمان قوم، اس کے نوجوان، اور اس کے نوجوان کسے کہتے ہیں؟ جس کی عمر 15 سال سے لے کر 40 سال تک، یہ سب نوجوان ہیں۔ آج یہ نوجوان، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی، تیری زندگی میں ہلچل نہیں ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، علامہ اقبال نے کہا۔ اور علامہ اقبال نے اس امت کے نوجوانوں کو بہت جھنجھوڑا ہے۔ میرے دوستو، ہم جس ماحول میں ہیں، جس معاشرے میں ہیں، ہماری اصلاح آسمان سے کوئی فرشتہ آ کر کرنے والا نہیں ہے، نہ ہی ہماری اصلاح کوئی باہر کی طاقت آ کے ہمیں سدھارے گی نہیں، بلکہ فکر کرنا اور اپنے مقصد زندگی کے لیے ہر گھر کا باپ، ماں، معاشرے کا بڑے ذمہ دار جتنے بھی ہیں، اس کو بدلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، نوجوانوں کی صحیح تربیت کریں۔ معاشرے کی خواتین اور نوجوان لڑکیاں آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ موبائل کا فتنہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آپ نے اس دین کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بغیر کسی قربانی کے ہم محفوظ رہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے، بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں، مگر جھوٹ بولنا، برائیاں کرنا، دھوکہ دینا، غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے چال بازیاں کرنا، دوسروں کا مال ہڑپ کر جانا اور سود کا مال کھانا، نمازوں کو چھوڑ دینا، دین کا نہ سیکھنا، اور برائیوں کی ایک لمبی فہرست ہے ہمارے پاس۔ تو پھر یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہر نوجوان کے اندر غیرت ہونا چاہیے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آنے والا وقت ہمیں الارم دے رہا ہے، اور کہیں آگ لگی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں آگ نہیں پہنچے گی، یقیناً آگ کا کام ہے پھیلنا، آگ کا کام ہے بغل کے والے کو بغل والے کو بغل والے کو جلانا، تو وہ جلتے جلتے یہاں تک ضرور پہنچنے والی ہے اگر آپ نے انتظام نہیں کیا۔ آپ کو کیا انتظام کرنا ہے؟ یا قوم ما لی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں نجات اور کامیابی اور فلاح اور بہبودی کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور تم مجھے جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ فرعون کی قوم میں سورہ مومن، اللہ رب العالمین نے ایک مومن فرعون کے خاندان کا ایک آدمی جو مسلمان ہو گیا تھا، اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا ما لی ادعوکم الی النجات، میں تمہیں نجات اور کامیابی کی دعوت دیتا ہوں، مگر تم ہے کہ مجھے فرعون کے ڈر سے جہنم کی دعوت دیتے ہو۔ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اس کی کوئی دعوت نہیں ہے۔ دعوت کا مطلب قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے کہ دعوت یا تو جہنم کی طرف یا جنت کی طرف۔ جنت کی طرف دعوت کون دے گا؟ جس کا ایمان ہی خراب ہو، جس کا عقیدہ ہی خراب ہے، اور جس کا دین سنت کے مطابق نہیں ہے، خرافات اور بدعات والا دین ہے، مسلک اور مذہب والا دین ہے، اور ائمہ، علماء، مفتیان اور پیشواؤں کے پیچھے چلنے والا
جس کو قرآن و سنت کی کوئی سمجھ سیکھنا بھی نہیں چاہتا، سمجھنا بھی نہیں چاہتا. تو جس کا دین ہی بگڑا ہوا ہے وہ انسان خود صراط مستقیم پر نہیں ہے، تو دوسروں کو کیا صراط مستقیم کی طرف لے کے جائے گا؟ تو دوستو، اگر کوئی کام کرنے والا ہے تو وہ قوم کے لوگ، وہ نوجوان جو قرآن و سنت کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان سے ہی کچھ امید کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ ان کی زندگیوں سے یہ جو آج بلا مقصد مسافر سے آپ پوچھیں کہاں جانا ہے، وہ کہتا مجھے پتہ نہیں ہے. تو ایسے ہی بلا مقصد زندگی گزارنے والے مسلمان اور ان مسلمان نوجوان جو آج ہمارے چھوٹے ہیں، کل ہماری قوم کے مستقبل یہی نوجوان ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، سورہ کہف میں اللہ نے نوجوانوں کی تعریف فرمائی. یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے پوری قوم کا ٹکر لیا، اللہ کی توحید کے قاتل مقابلے میں آئے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار کا سہارا لیا، اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت انہوں نے قیامت تک کے لیے، اللہ نے ان کی کہانی کو قرآن کے اندر بند کر دیا. اور حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت فرمایا تو کہا بیٹا، سب سے بڑی عظیم گناہ، بڑا جرم زمین پر ان الشرک لظلم عظیم، شرک نہیں کرنا. آج مسلمانوں میں درگاہ، فاتحہ، نیاز، تعویذ گنڈے، پیر بابا اور فلاں فلاں نہ جانے ہزاروں قسم کے خرافات موجود ہیں جو شرک سے بھرے ہوئے ہیں. تو ایسی قوم یہ مسلمان کے نام سے جیتے ہیں، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کوئی آئے تو یہ فرق نہیں کرے گا کہ سچا توحید پرست مسلمان ہے اور یہ غلط مسلمان ہے، دونوں کو مسلمان کی کیٹیگری میں رکھ کر بات کرتا ہے. تو آج ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگی اس گھر کے چراغ سے. تو آج سب سے بڑی مصیبت مسلمانوں کی ہے. تو مسلمان کی اصلاح کرنا بہت آسان ہے، مسلمانوں کے درمیان دعوت کا کام کرنا چاہیے. سعودی عرب میں ایک بہت بڑے شیخ گزرے تھے، ابھی تو انتقال ہو چکا ہے 1420 میں، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، بہت بڑے مفتی تھے. تو انہوں نے کہا، ان سے ان کی مجلس میں جب بات ہوئی، میں بھی وہاں موجود تھا، تو کہا کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے ہم غیر مسلم سے شروع کریں کہ مسلمان سے شروع کریں؟ انہوں نے کہا افضل طریقہ دعوت کا مسلمان ہے. مسلمان، اس کے دل میں اللہ کا ایمان ہے، کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، بہت جلد توحید کو قبول کرے گا. قرآن و سنت کی بات کہیں، رسول اللہ کی بات کہیں، بات سمجھ میں آ جائے تو فوراً آپ کے راستے پہ آ جائے گا. اور جب وہ ایک سدھر جائے گا تو پورے خاندان کی اصلاح کر دے گا. ایک توحید پرست آپ نے بنا دیا مسلمان کو تو دوستوں تک اس کی روشنی توحید کی پھیل دی جائے گی، اور اس ایک آدمی کے ذریعے نہ جانے کتنے دوست اصلاح ہو جائے گی. غیر مسلم اگر بہت ساری محنتوں کے بعد کوئی مسلمان ہوتا بھی ہے تو دنیا بھر کی مصیبتیں اور بلائیں لے کر آتا ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے خواتین میں، ہمارے نوجوانوں میں دعوت کا کام کرنا بہت آسان ہے اور کرنا بہت ضروری ہے. اسی کام کو آج ہم نہیں کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے آج ہماری قوم جن مصیبتوں سے اللہ رب العالمین، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کا بیڑا لے کے اٹھے اور آپ کے مقابلے میں ہر طرف سے مصیبتیں، آزمائشیں، آپ پیغمبر ہونے کے باوجود کتنی تکلیف اٹھائی. آپ کے لیے کھانا مشکل تھا، جینا مشکل تھا، ہر طرف سے، ایک طرف یہودی تھے، ایک طرف مشرکین مکہ تھے، مشرکین عرب تھے، دوسری طرف خود گھر کے منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. تو چاروں طرف سے آپ پر الغار تھی. تو میرے دوستو، آج بھی ہمارے لیے وہی چیلنج ہے. ہمارے مسلمانوں میں اکثریت آپ دیکھیں گے، اکثریت نفاق سے بھرے ہوئے ہیں، منافقانہ زندگیاں ہماری ہیں. بولتا کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، کہتا کچھ اور ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کو تم خود نہیں کرتے ہو؟ اور بہت برا، اللہ کے نزدیک بڑا خطرے والی چیز ہے کہ آدمی ایسی بات کہے جس کو وہ خود نہیں کرتا ہے. آج مسلمان کہتے بہت ہیں مگر کرتے نہیں ہیں. تو اس طرح سے آج ہمیں ضرورت ہے
ہم اپنی زندگیوں کے مقصد کو سمجھیں اور اپنے سبق کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو پلٹنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ آپ کو سچ بولنے کے بدلے میں جو نقصان ہوگا اس کو برداشت کرنا پڑے گا، ایمان پر راستے پہ چلنے کے لیے جو کچھ بھی ضرورت پڑتی ہے اس کو آپ قربان کرنا پڑے گا۔ اور یہ نوجوان جو علم سیکھنا نہیں چاہتے اور دعوت دو تو بھاگ جاتے ہیں، اور آج جو جاہل قوم ہے وہ کیا دوسروں کو روشنی دے سکتی ہے، جبکہ دین کی ابتدا اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ نے کہا اپنے رب جس نے پیدا کیا اس کے نام سے پڑھو۔ پڑھنے کا حکم ہے، لکھنے کا حکم ہے، اور لکھنا ظاہر بات ہے، لکھا کہاں جاتا ہے؟ دفتر میں لکھا جاتا ہے۔ علم کو مضبوط کیا جاتا ہے لکھنے کے ذریعے۔ والقلم وما یسطرون، اللہ نے قسم کھائی قلم کی اور لکھنے کی۔ تو دوستو قلم اور لکھنا اور پڑھنا ہر مسلمان کے لیے دین کا ضروری ہے۔ آپ کے پاس ڈگریاں ہیں، نئی ٹیکنالوجی، نئی مختلف قسم کی ڈگریاں نوجوانوں کے پاس ہیں۔ آج ماشاءاللہ پوری دنیا میں نوجوان ہمارے کام کر رہے ہیں، اور کوئی رات میں کام کرتا، کوئی دن میں کام کرتا ہے، لیکن چند دعائیں اس کو یاد نہیں ہیں، چند ایمان کی باتیں اس کو یاد نہیں ہیں، چند چیزیں اسلام کے بارے میں پوچھا جائے تو بولے گا کچھ نہیں پتہ ہے۔ کچھ 3 ہفتے پہلے اسی حیدرآباد سے ایک پروگرام ہوا آن لائن، تو اس میں 45 لڑکیاں حاضر تھیں۔ کئی لڑکیوں نے کہا ہمیں الحمدللہ آج اسلام کا نالج ہوا، کالج پڑھ کر نوکری کرنے کے تک، گھر شادی بچے ہونے تک ہمیں علم کا پتہ نہیں تھا، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا، ماں باپ بھی جاہل، اور ان کو اس کی فکر نہیں کہ میری بیٹی کو دین سکھانا ہے، اور باپ کو فکر نہیں کہ میرے بیٹے کو دین سکھانا ہے، بس یہ کہ اچھی کالج میں پڑھے، اچھی نوکری کرے، اچھا کمائی کرنے والا بن جائے، اچھی بہو مل جائے جو ڈگری والی ہو۔ تو یہ تمام کی فکر تو ہوتی ہے، مگر مسلمانوں کو ایمان کی فکر نہیں۔ تو اس کے لیے دعوت کا کام سب سے آسان راستہ ہے اصلاح کرنے کا۔ تو آج اسی بات کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے ہمیں موقع ملا، آپ تمام کے درمیان بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی اس بات کو یاد دہانی کرنے کے لیے کہ میرے بھائی آپ کچھ کریں، فکر کریں، سوچیں کہ کیسے ہم بدل سکتے ہیں، کیسے بدلنا چاہیے، ورنہ آگ لگی ہوئی ہے، وہ جلتے جلتے یہاں تک پہنچنے والی ہے۔ پھر جب آگ لگ جائے گی تو بجھانا مشکل ہے۔ تو آگ لگنے سے پہلے، بربادی آنے سے پہلے، ان گھروں اور مسجدوں پر بلڈوزروں کے چلنے سے پہلے اپنے مسجدوں کو، اپنے ایمان کو بچائیں گے تو یہ مسجد بچے گی۔ گھر جس کا آباد ہے، جو گھر اللہ کا ہے، ان المساجد للہ، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے گھر، ان گھروں کو آباد کرو، ان گھروں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ بہت ساری مسجدیں ہیں جن مسجدوں کے اندر قبریں ہیں، وہ بہت ساری مسجدیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت نہیں ہوتی ہے، اور ان مسجدوں میں عبادت تو ہوتی ہے مگر خلط ملط عبادتیں ہوتی ہیں۔ تو خالص قرآن و سنت والی عبادت والی مسجدوں میں اگر ہم کھڑے ہوں اور اللہ کی توحید کا صحیح خالص قرآن و سنت کا کام کرنے کے لیے ہر جگہ جائیں، بھلے اس کے بدلے میں ہمیں ذلیل کیا جائے، بھلے ہمیں مارا جائے، بھلے ہمیں نکالا جائے، لیکن اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے دین میں صحابہ کرام سے بڑھ کر تو ہم نہیں، نبی علیہ السلام کی قربانیوں سے بڑھ کر ہماری کیا قربانیاں ہو سکتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا اذیتیں، تکلیفیں نہیں دی گئی، کبھی آپ نے شکایت نہیں کی ہے۔ اور اس اسلام کے بڑے بڑے عظیم الشان خلفائے راشدین، حضرت عمر کو قتل کر دیا گیا، حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا، حضرت علی کو قتل کر دیا گیا، اور کتنے صحابہ کو جنگوں میں قتل کر دیا گیا۔ تو میرے دوستو، جان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس امانت کو اللہ کی رضا کے لیے صحابہ کرام نے جب جانوں کی قربانیاں دی، اپنے نذرانوں کے ذریعے اس دین کو دنیا کے ہر پیغام، دنیا کے ہر قوم میں پیغام کو پہنچایا۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے جہالت والی زندگی، جس زندگی سے ہمارے گھر خراب، ہمارا معاشرہ خراب، اور ہمارے گھروں میں جو کچھ برائیاں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آج ضرورت ہے سب سے پہلے مسجدوں میں ہم نوجوانوں کو جوڑیں، اور یہ ہمارا اسلام کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا مرکز مسجدیں ہیں، اور ان مسجدوں میں صحیح قرآن و سنت کی تعلیم ہو، اور اس تعلیم کو سیکھنے کے بعد
بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی دین کی معلوم ہو جائے تو آپ لوگوں تک پہنچائیں، تو ہمارا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جب اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں لوگوں کو یہاں سے وہاں تک بھیجتے رہے، ابوبکر کا زمانہ آیا تو آپ نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو دعوت کے کام کے لیے بھیجا، اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، چین کے سرحدوں تک اسلام پہنچ گیا، رشیا پورا اسلام پہنچ گیا، اور پورے عرب جزیرہ عرب پورا عربستان اسلام پہنچ گیا، حضرت عثمان کے زمانے میں افریقہ تک اسلام پہنچ گیا۔ تو آج ہم اسلام بیٹھے بٹھائے اپنے گھروں میں اسلام، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، تو ہمارے والدین جس جہالت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو ہماری بربادی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر برباد نہیں ہونا ہے تو اس رب ذوالجلال شہنشاہ کائنات اور اللہ رب العالمین سے اپنی زندگیوں کو جوڑ لیں اور اس کی توحید کا بول بالا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے میں اور میرے صحابہ جس بات کی ہم دعوت دیتے ہیں یہ علم کے ساتھ میں بصیرت کے ساتھ میں دعوت دیتے ہیں۔ اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہا کہ بیٹا نماز قائم کرنا اور بھلائی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، اور یہ دعوت کا کام بھلائی کا حکم کرنے اور برائیوں سے روکنے میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، گھر کے اندر خود ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، کیوں دعوت کا کام کر رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے بڑے اولو العزم، عزم و حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، طاقت چاہیے، اور یہ طاقت اور قوت کس سے ملتی ہے؟ علم سے ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہے ہم اپنا بھولا ہوا سبق کہ ہم کیسے اپنی زندگی کو واپس لے آئیں، ایمان واپس آئے گا، اللہ کے کلام کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، علم نافع، عمل صالح جب تک نہیں پیدا ہوگا نوجوانوں میں ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ ماں باپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، ولی الامر کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور نوجوانوں کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اور دعوت کا کام صرف مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، صرف مولوی صاحب ہی جمعہ کا خطبہ دے دیں بس ہم بیٹھ کے سنتے رہیں، سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے، سنتے سنتے سالوں گزر گئے، لیکن وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی آخری دم تک آپ نے عملی طور پر دعوت کا کام بھی کیا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات رات بھر عبادت بھی کیا کرتے تھے، جس سے پیروں میں وہ سوجن آ جاتی تھی۔ صحابہ کرام نے کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، تو اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہو؟ کہا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری دعوت کے کام سے ہوتی ہے، عبادت سے ہوتی ہے۔ جو انسان جتنا اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا اتنا زیادہ اس کی دعوت میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آپ نے حضرت کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو بنانے کی تہجد کے وقت میں وضو کا پانی لایا اور ان کو وضو بنایا، تو پوچھا، کہا کہ کعب مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ میں تو دنیا میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ مرنے کے بعد آپ نبی ہیں کہیں اور رہیں گے، میں تو ادنا غلام کہیں اور رہوں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی صحبت میں رہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اعنی علیہ بکثرت السجود، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کثرت سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو تاکہ تمہاری سفارش اپنے ساتھ تم کو جنت میں لے سکوں۔ تو کثرت نماز، کثرت سجدہ، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس کا انجام کس کے ساتھ میں؟ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا، انعام کرنے والے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین،
حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، میری بگڑی بنانے والے، مجھے موت دے مسلمان بنا کر۔ تو میرے بھائی بہت سارے مسلمانوں کی موت گناہوں میں برائیوں میں ہو رہی ہے، گھروں کے اندر بہت ہی برا حال ہے۔ اس کے لیے ذمہ دار کون ہیں؟ معاشرے کے جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، ان کا کام ہے کہ ان تک اسلام کو پہنچائیں۔ گھروں میں لوگوں کو، عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، گھر کا مرد نماز پڑھتا ہے تو عورتیں سوئی رہتی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دعوت کا کام، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچا لو جہنم کی آگ سے۔ تو اللہ رب العالمین نے دعوت کا کام کرنے کے لیے بہت سارے، قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کیا ہم ایسی دعوت کا کام کریں جو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی؟ ہمارا جو کام ہے اٹھتے بیٹھتے بولتے کرتے مجلسیں محفلیں ساری کی ساری بلا مقصد کے، مقصد ہمارا توحید ہے، مقصد ہمارا اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں جو بے ایمانی رسم و رواج اور جو بے ایمانی مجلسیں ہوتی ہیں، ان تمام کا وبال پوری امت پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس مقصد کے لیے صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کا علم ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کے اندر دعوت اللہ کا جذبہ پیدا فرمائے، اور دعوت کا کام کرنے کے لیے صبر چاہیے، اور دعوت کا کام کرنے کے لیے سب سے پہلے اخلاص اپنے اندر، شرط، پہلی شرط اخلاص، اور دعوت کا کام کرنے کے لیے تیسری چیز صحیح علم چاہیے قرآن و سنت کا۔ اور دعوت کا کام کرنے کے لیے آپ کے اندر خود آپ کو آئیڈیل بننا ہے۔ آپ کے اندر خود نماز نہیں پڑھتے، دوسروں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، عقیدہ درست نہیں، آپ دوسروں کو عقیدے کی بات کرتے ہو، تو اپنے آپ کو خود آئیڈیل بنانا ہے۔ دعوت کا کام کرنے کے لیے آپ کو بہت کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جیسے قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یعنی صبر اور صبر کی تلقین کرنا اور راستے میں اللہ کے لگے رہنا، یہ مومن کا شیوا ہے، متقیوں کا شیوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین دعوت دینے والے کے لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جب دعوت کا کام کرو تو آپ کا علم شیریں زبان ہو اور حکمت ہو، دلائل ہو۔ اور دعوت کا کام کرنے کے لیے جیسے بہت ساری باتیں آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دینی بیداری پیدا فرمائے، ہمارے معاشروں کی اصلاح فرمائے۔ جب تک ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے ہماری ذلت نہیں جائے گی، ہماری بربادی آنی یقینی ہے جب تک ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے۔ دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا جب آپ دعوت کا کام کریں گے۔ قرآن میں وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید کی دعوت دینے والا، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے والا، اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے والا بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔